ایران کے اندر جو پبلک اوپینین ہے، جو ماسز ہیں، وہ جنگ چاہتی ہیں، وہ انتقام چاہتی ہیں۔ امریکہ میں جو پول ہے، جو امریکن عوام ہے، وہ جنگ کا فوری طور پر خاتمہ چاہتی ہے۔ امریکن میڈیا کی جانب سے ایک بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان کو معاملات میں یا پاکستان کی اس نیگوسیشن کو ایران امپورٹنس نہیں دے رہا، تو ایران نے یہ ثابت کیا ہے اس دورے کے اعلان کر کے کہ ایران کے نزدیک پاکستان کی بہت اہمیت۔ جو گودی میڈیا اس کو یہ پیغام ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا ایران کا اہم ہے، اور ایران کا ٹرسٹ پاکستان کے اوپر موجود ہے، اور پاکستان اس ٹرسٹ کو انشاءاللہ مینٹین کر گیا تو یہ دنیا کو امن کی نوید الحمدللہ پاکستانی سنائے گا۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید نثار مہدی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ نثار صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جو اعلان کیا گیا ہے وہ 3 ملکی دورے کا ہے، جس میں اس مذاکراتی دوسرے دور کے حوالے سے کسی قسم کی بات راغچی صاحب نے نہیں کی، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ جس طرح کا پیٹ ہیگزت نے ابھی کچھ دیر پہلے بیان دیا ایران کے حوالے سے، اور جس طرح کا لہجہ تھا ان کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ اس دوسرے دور کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، یا کیا مقصد نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ تنزیلہ صاحبہ آپ کا۔ دیکھیں، راغچی صاحب کا دورہ بہرحال بہت اہم ہے۔ وہ ایک ایسے وقت پاکستان آ رہے ہیں کہ جبکہ سیز فائر کا جو پہلا دور تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور سیز فائر کے دوسرے ڈیوریشن کا اعلان جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب کے کہنے پر کیا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے اس کو تاحال اس سیز فائر کی کنٹینیوشن کی بات نہیں کی گئی ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ایک بلاکیڈ امریکہ کی جانب سے امپوز کر دیا گیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے ایکسٹرنل راستے کے اوپر، لیکن ایران نے اس کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہاں سے اپنی شپمنٹس اور اپنی کمرشل جو ویسلز ہیں ان کو موو کر رہا ہے۔ لیکن مغربی میڈیا کی جانب سے، امریکن میڈیا کی جانب سے ایک بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان کو معاملات میں یا پاکستان کی اس نیگوسیشن کو ایران امپورٹنس نہیں دے رہا، تو ایران نے یہ ثابت کیا ہے اس دورے کے اعلان کر کے کہ ایران کے نزدیک پاکستان کی بہت اہمیت ہے، اور شاید راغچی صاحب کا یہ دورہ ان منفی طاقتوں کو، مغربی قوتوں کو، اور ہندوستانی میڈیا جو گودی میڈیا اس کو یہ پیغام ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن ایران امریکہ کے جو عزائم ہے، جو امریکہ کا تھریٹننگ لہجہ ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے راغچی صاحب کا یہ دورہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، اور ہو سکتا ہے اس دورے کے اندر وہ پاکستان سے جو ان کے ہاں ڈسکشن ہوئی ہوگی مزید اس جنگ بندی کو آگے بڑھانے کے لیے یا کوئی مطالبات کے حوالے سے، وہ بھی پاکستان کے ذریعے، چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں وہ چیزیں، تو وہ آگے پچ کی جائیں، کیونکہ اس کے بعد وہ عمان اور ماسکو بھی جا رہے ہیں، اور انہیں اس دورے کو بہت اہمیت کا حامل قرار دیا ریجنل معاملات کے حوالے سے۔ تو اس لیے یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کے اندر اگر ہم یہ سمجھیں کہ دوسرا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ چاہتا ہے کہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے، دوسری طرف کبھی ٹرمپ کی تھریٹننگ پوسٹ آ جاتی ہے کہ اس نے آرمینیا سے اپنے اڈے لینے کی بات کری جہاں سے وہ ایران کو تہو بالا کر دے گا۔ وہیں دورے کے اعلان کے ساتھ ہی جو ہے پیٹ ہیگزیٹ کی پریس کانفرنس نظر آتی ہے جس میں وہ ایران کو تھریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب تک جو ہمیں نظر آیا ہے کہ ایران نے ان کی تھریٹس کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا، اور وہ اپنے مطالبات پر کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری اہم بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کے اندر جو پبلک اوپینین ہے، جو ماسز ہیں، وہ جنگ چاہتی ہیں، وہ انتقام چاہتی ہیں، جبکہ اس کے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں جو پول ہے، جو امریکن عوام ہے، وہ جنگ کا فوری طور پر خاتمہ چاہتی ہے۔ تو امریکہ میں وار مانگرنگ کی جو حکومتی کوشش ہے اس کو زیادہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے، تو ٹرمپ انتظامیہ پریشرائز، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس جنگ سے جلد از جلد نکلے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ ٹیبل پہ اپنے مفادات کو لے کے اٹھنا چاہتی ہے۔ کیونکہ عباس راغچی صاحب نے آج چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سراج منیر صاحب سے بھی رابطہ ان کا ہوا ایرانی میڈیا کے مطابق، اور پھر اسحاق ڈار صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی۔ آج ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب سے سرگئی لاروف جو روس کے وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی رابطہ ہوا، اور راغچی صاحب کی جو آخری ڈیسٹینیشن ہے 3 ملکی دورے کی وہ روس ہی ہے۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو باقر کالباف کو لے کے جو ایک تاثر تھا کہ ظاہر ہے وہ ذرا ایک سخت سٹانس لینے والے آدمی ہیں، راغچی صاحب کو ویسٹ کے ساتھ سفارتکاری کا بڑا ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے، سندھ صاحب اس پوری سچویشن کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو ان کے آنے سے کچھ گراؤنڈ ورک جو رہ گیا ہے، جو تنازع رہ گیا ہے حل ہونے کا یا اختلافات موجود ہیں، اس میں مدد ملے گی؟ پاکستانی قیادت کو بھی اعتماد بڑھانے کے لیے کچھ مدد ملے گی؟ جی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تو ضرور اس دورے سے ڈیولپ ہوں گے، لیکن پھر میں بات کر رہا ہوں بار بار کہ امریکہ اسپوائلر ہے ان مذاکرات کا۔
امریکہ پاکستان کو پریشرائز کر کے ایران کو پریشرائز کرنا چاہتا ہے، لیکن ایرانیوں نے اس چیز کو اگنور کیا ہے اور وہ امریکہ کے پریشر میں نہیں آئے، اور دوسری طرف انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے کہنے پر اپنے مذاکراتی عمل کو آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں. یعنی انہوں نے پاکستان پہ اپنا ٹرسٹ شو کیا ہے اور امریکہ پہ اپنا جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں، بد اعتمادی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں بار بار کہ ہم اعتماد اور عزت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے بہرحال امریکہ کا یہ رجیم تیار نہیں ہوتا، اور وہ پریشرائز کر کے ابھی آپ دیکھیں نا کہ اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز کے بعد باہر امریکہ نے اپنے 3 بڑے بحری بیڑے جو جنگی بھیڑے ہیں ان کو بھیج دیا ہے، جبکہ دوسری جانب آپ دیکھتی ہیں کہ چین کی جو آئل سپلائیز ہیں وہ وہاں سے جا رہی ہیں. یعنی امریکی بحری بیڑے موجود تو ہیں لیکن وہ کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ انٹرسیپٹ نہیں کر پا رہے. یعنی امریکہ جو پریشر بلڈ کرنا چاہ رہا ہے وہ پریشر بلڈ نہیں کر پا رہا. تو اس لیے امریکہ کو اس پریشر ٹیکٹکس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹے اور مذاکرات کے لیے جو پاکستان نے گراؤنڈ میکنگ کری ہے اس کا فائدہ لے اور اس کو آگے بڑھائے. دیکھیں جب چیف صاحب اور آپ کا محسن نقوی صاحب جب ایران گئے تھے اور اس کے بعد ہمیں دکھا کہ ایران نے چیف صاحب کی موجودگی کے دوران ہی اسٹریٹ آف ہرمز جس کو ہمیں کھلنے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا، گڈ گیسچر میں ان کے دورے کے حوالے سے وہ کھول دی تھی، لیکن اس کے کچھ گھنٹے بعد ٹرمپ نے پھر اپنا بلاکیڈ نافذ کر دیا. یعنی ٹرمپ ٹوٹلی جو ہے وہ ایک ایسی پالیسیز پہ چل رہا ہے کہ جو مذاکراتی عمل کو جو پاکستان کوشش کرتا ہے اس کو اسپوائل کرتا ہے، خراب کرتا ہے. ابھی عراقچی کے دورے کا آغاز اعلان ہوا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں تو پیٹ ہیگسیت کی پریس کانفرنس آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ وہی وار مانگرنگ اسٹائل میں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو ہمیں اب تک یہ دکھائی دیتا ہے کہ 39 ڈیز آف وار کے اندر بھی اور اس کے بعد سیز فائر میں بھی کہ ایران اپنی کنڈیشنز پہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان نے جو گراؤنڈ میکنگ کری ہے اس کی وجہ سے ایران کا پاکستان پہ بے انتہا اعتماد ہے، اور ٹرمپ کے لیے اور دنیا کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ پاکستان کی اس ثالثی کوششوں سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا کے اقتصادی حالات کو اور امن کو بہتری کی طرف لے کے آ سکتے ہیں دوبارہ. جو ظاہر سٹیکس ہیں دونوں جانب بڑے ہائے اور دونوں کو ون ون سچویشن بھی چاہیے اس جنگ کے مکمل طور پر خاتمے کے لیے. ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا نظر آتا ہے مذاکرات کے اگلے دور تک اور ٹیبل تک آنے میں؟ اور امریکہ میں ظاہر ہے بہت سارے اسپوائلرز بھی ہیں. پیٹ ہیگسیت کو ویسے امریکہ کے اندر جو ماہرین ہیں ساؤتھ ایشیا کے امور کے وہ سمجھتے ہیں ان کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لیا جاتا، لیکن بہرحال وہ وزیر جنگ ہے، ان کے بیان کو یا ان کی زبان کو، ان کے لہجے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ دیکھیں تنزیلہ، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران پر 2 دفعہ جارحیت ہوئی ہے مذاکرات کے دوران. تو ایک دفعہ جینوا کے بعد، ایک دفعہ عمان کے بعد. تو ایرانی امریکہ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو امریکہ کا جو سب سے طاقتور حملہ تھا وہ انہوں نے 39 ڈیز میں برداشت کیا ہے، انہوں نے سسٹین کیا، اور ان کا جو ریٹیلیشن لیول ہے وہ کم نہیں ہوا. ان کی عوام جو ہے وہ روڈوں پر آج کے دن تک موجود ہے. یعنی وہ اپنی عوام کے ساتھ، اپنے حکمرانوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اس بارگیننگ ڈیل کے اوپر کہیں پیچھے ہٹے گا اور اپنے اسٹیٹس کو سیکریفائز کرے گا، اور اس وقت کہ جب ان کے پورے ملک میں 1,25,000 گھروں کو تباہ کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا، اور ان کی سب سے بڑی جو اسپریچول لیڈرشپ تھی آیت اللہ خامنائی اور ان کے ٹاپ ملٹری کمانڈ کو شہید کیا گیا، تو وہ اس کے بعد وہ کیسے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دیں گے جبکہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں مکمل طور پر جا رہے ہیں. دوسری اہم بات یہ کہ امریکہ میں تیزی کے ساتھ ٹرمپ اور پیٹ ہیگسیٹ کو وار مونگر کے طور پہ لیا جا رہا ہے. وہ جو اوپینین ان کے حق میں تھا میگا کے اور ٹرمپ کے، وہ اس کے اندر کٹوتی ہوتی جا رہی ہے. یعنی پوری دنیا کے ساتھ ساتھ امریکہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. یعنی ٹرمپ نے جو جنگ ایران پہ مسلط کری تھی اس میں نہ اس کو اس کی سینٹ یا ہاؤس کی حمایت حاصل تھی، نہ یو ایس سیکورٹی کونسل کی حمایت حاصل تھی، نہ نیٹو کی حمایت حاصل تھی. تو اس جنگ میں امریکہ، اسرائیل اور کچھ عرب ممالک جو ہیں وہ شامل رہے. تو اس لیے امریکہ اس جنگ کا ایک شکست خوردہ عنصر ہے. وہ اس وقت اس طاقت میں نہیں ہے کہ وہ اپنی باتوں کو منوا سکے. تو اس لیے وہ ڈیل جو ڈائلاگ کی ہونی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہاں سے زیادہ مقاصد حاصل کر سکے. میری کل وہاں پہ بات ہوئی تہران کے اندر کہ امریکہ کے بلاکیڈ سے ایران کو کیا پریشر آ رہا ہے، تو وہ بولے یہاں پہ تو کوئی پریشر ہی نہیں ہے. ان کی 80% جو آئل ایکسپورٹ ہے وہ چائنا کو ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ جب امریکہ نے چائنا کے شپ کو روکا تو چائنا نے اس کو اپنے انٹرسٹ پہ حملہ قرار دیا اور کہا کہ یہ وہ برداشت نہیں کرے گا. تو امریکہ ایران سے لڑنے کے بعد اب چائنا سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دوسری بات، ان کی جو لوکل ضروریات ہیں وہ خود وہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس لیے اس جنگ کا ڈیلی پریشر امریکہ پہ جا رہا ہے، وار کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ہیٹ ویدر جو اب مڈل ایسٹ میں آ رہا ہے
تو امریکہ کے جو یہ گوری چمڑی والے جو فوجی ہیں یہ زیادہ عرصے اس گرم موسم میں اور سمندر کی گرمی میں زیادہ رہ نہیں سکیں گے. ایک طرف کاسٹ افیکٹو نہیں ہے یہ جنگ امریکہ کی یہ بلاکیڈ, اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ویدر ان کو سوٹ نہیں کرتا. تو بہرحال ان کو 1-2 دن بعد, 1 ہفتے بعد اس جنگ سے نکلنا پڑے گا, اور سیز فائر کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو بلاکیڈ ختم کرنا پڑے گا. کیا دیکھتے ہیں آپ اس پورے معاملے کو؟ ظاہر ہے ٹیبل پہ ہی ختم ہونا ہے, اور پاکستان کے لیے اس وقت آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ ایران تو عملی طور پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, صدر ٹرمپ زبانی کلامی پاکستان پہ مسلسل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, اور جتنا ظاہر ہے اس اعتماد کا اظہار ہو رہا اتنا ہی پاکستان پہ ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو پاکستان کے لیے آپ کیا چیلنج دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی مدد چائنا, رشیا اور گلف کنٹریز میں, مصر کی اگر بات کروں میں, ٹرکی جو ہے وہ بھی پاکستان کی مدد کر رہا ہے اس پوری ڈپلومیٹک ایفرٹ میں, لیکن چیلنج کیا ہے پاکستان کے لیے اس وقت؟ دیکھیں پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ مذاکرات کا دوسرا فیز آگے بڑھے, اور پاکستان اس کے لیے مکمل بیک ڈور روابط میں ہے. اور عراقچی صاحب کا یہ دورہ بھی پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے. پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ کہ وہ اپنی نیوٹرلٹی کے ساتھ امریکہ کو فورس کرے گا کہ وہ اس مذاکراتی عمل میں سیریسنس دکھائے اور آگے بڑھے. اور دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ سعودی عربیہ, چائنا, رشیا, ایون ٹرکیہ سمیت سارے ریجن کے ممالک اور پورا ویسٹ اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کا کردار بہت اہم ہے. پاکستان پیس میکر بن چکا ہے اس وقت, تو اس لیے پاکستان نے اپنی اس پوزیشن کو ریٹین کیا الحمدللہ. اور آج عراقچی صاحب کا جو دورہ ہے وہ پاکستان پر اعتماد کا مظہر ہے. دیکھیں میں پہلے بھی پروگراموں میں بول چکا ہوں کہ اس وقت ایران کا سب سے قابل اعتماد جو دوست ملک, مسلم ملک سمجھا جا رہا ہے وہ پاکستان اور عمان ہے, جس کے اوپر ایران بیٹھنے کے لیے تیار ہے. تو اس لیے اس جنگ میں مذاکرات کی ٹیبل پہ امریکہ کا بیٹھنا اہم نہیں ہے, اس مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا ایران کا اہم ہے, اور ایران کا ٹرسٹ پاکستان کے اوپر موجود ہے, اور پاکستان اس ٹرسٹ کو انشاءاللہ مینٹین کر گیا تو یہ دنیا کو امن کی نوید الحمدللہ پاکستانی سنائے گا.